اور یہ جو طبلہ نواز ہیں، سرنگی ساز ہیں، ذہنی عیاش ہیں، مذہبی بددیانت ہیں، آج ان کا غلبہ ہے۔ ہر مقام تو اس حد تک حرمتوں کا محافظ ہے، عزتوں کا، وقار کا محافظ ہے کہ ایک سخت جملہ بھی جو کسی کے وقار کے خلاف ہو اس کا بولنا بھی حرام قرار کاٹی جا رہی۔ یہ ملا نے ڈرامہ بنایا ہے کہ یہ شیعہ ہے اس کو قتل کر دو، یہ فلاں ہے اس کو قتل کر دو، یہ ملا کی اعتراض کا راج ہے اور یہ ذہنی عیاشی۔ تاہم میں نے عرض کیا کہ فضیلت مآب ہر وہی کام ہوگا جو الہی نظام اور نبوی دین کے زیر اثر ہوگا، ورنہ کسی کام میں کہیں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے امویوں کی فضائل گھڑے ہیں جو 100% سے بھی آگے جا کر جھوٹ ہے، تو میں چیلنج کے طور پر شرق اور غرب، عرب اور عجم کے علماء سے کہتا ہوں کہ آئے نا ان رویوں کو قرآن پر ٹیلی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوی دین پر ٹیلی کریں۔ اگر حسب کلام الہی ہیں تو حق ہم سر جھکا کر تسلیم کریں گے، اور اگر امت میں رکھنا کے لیے یہ رویے تشکیل پذیر ہے اور الہی نظام کے مد مقابل اموی نظام کا ایک اپنا طرز ہے، تو پھر اس میں کہاں خیر ہو سکتی ہے؟ پوری ہسٹری پڑھ لیں 92 سال کی، کس دور میں کہاں امت نے خیر کا منہ دیکھا ہے؟ ہمیشہ شر دیکھا ہے، ہمیشہ۔ بہرحال الہی نظام میں جو سربراہی ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا سید القوم خادمہم، یہ ہے نبوی دین کہ قوم کا جو سردار ہے، خلیفہ ہے یا ولی الامر ہے، یہ ان کا خادم ہے، پروٹوکول نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں خلافت راشدہ کے اندر یہ تقدس ملتا ہے، یہ ہے نظام۔ آگے چلتے ہی مولا کائنات علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، جن کی زبان بھی عصمت مآب ہے، خیالات بھی عصمت مآب ہیں، تو ہر ایک نے خود کو اپنے انداز میں پیش کیا اور کردار دیا ہے۔ ملا کے پاس کیا کردار ہے؟ صرف فرقے، ٹریڈ کمپنیاں، تکفیر کرنا وغیرہ۔ تاہم انہوں نے آج کل یہ جو ڈرامہ چلایا ہوا ہے، کچھ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں اور لاتے ہیں جناب والا، جو اسلامی نظام کا جو آفاقی ٹائٹل تھا، کائناتی ٹائٹل تھا، قیامت تک کے لیے یونیورسل سسٹم تھا، اس کو جس شخص نے چیلنج کر دیا اور ختم کر دیا اور اس کے مد مقابل اپنی خواہش نفس پر وہ ترتیب دیتا ہے نظام، اس کے لیے فضیلت گڑی ہوئی، فضیلتیں گڑی گئی ہیں۔ اور بڑی عجب بات ہے، ایک مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ پہلی بات تو ہے کہ اس طرح کا جملہ نبوت کی زبان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی بے محل کلام نہیں کرتے، یہ ان کی شان کے ہی خلاف ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی تکلم جو ہے وہ بے محل نہیں ہے، ایسے ہی وما ینطق عن الہوا والی زبان سے بے محل کلام کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آئیے اگر ان دعاؤں کا معاملہ دیکھنا ہو تو تجربی زندگی میں آئیے، کتنا علم ہے معاویہ کے مخزن علم کے اندر؟ کوئی بندہ جائزہ لے سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ اتنے بٹا اتنا علوم نبوت کا فیضان ہے۔ علمہ الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، اور کتاب کی تعلیم تو خود رسالت کی ذمہ داری ہے، جو علمہم الکتاب والحکمہ، یہ منصب ہی رسالت کا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ اس کو کتاب سکھا، بڑی عجیب بات ہے۔ او بھائی کتاب تو سکھانا زمانہ نبوت میں نبوت کی ذمہ داری ہے، وہ کس انداز سے، کس رخ سے وہ کتاب سکھائے اللہ تعالیٰ، پھر وہی کا رخ ادھر کر دے۔ تو یہ تکلم کرنا اور اس کو کہنا کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ چلے آ جائیے تجربہ کر لیں آپ، تجربوں میں معاویہ کا وہ تسلسل پڑھنے کہ کتنا کتاب سکھائی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلو کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض و برکات سے کتنا علم دیا ہے معاویہ کو۔ جتنا اس کے پاس علم تھا سارا قرآن کے مخالفت میں تھا۔ جس کتاب کی دعا رسول کر رہے ہیں، کتاب الہی ہے نا جی، تو اس کا عمل تو سارا قرآن کے خلاف ہے۔ کیا سکھایا قدرت نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ نبی کے تقدس کے ہی خلاف ہے کہ وہ بے محل کلام کرے، تو لہذا نبی کی طرف یہ کلمات کا تسلسل قائم کر کے اور اس کو فضیلت مآب بنا کے منسوب کر دینا، یہ نبوت پر بہتان ہے۔ اچھا جی، پھر آپ تجربہ کر لیجئے، قرآن کریم نے یہ اشارہ دیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو وعدہ الہی یہی ہے کہ اس کا نظام خلافت صرف ان کو ملے جن کا ایمان بھی کامل ہو اور جن کا عمل بھی پاکیزہ ہو، تاکہ رعیت کے اندر جو ہے وہ اتقاء اور احترام اور انصاف کی حرمتیں قائم اور برقرار رہیں۔
تو آپ ان کے دور کا جائزہ لے لیں، بلکہ خود ان کی ذات کا جائزہ لے لیں۔ جی وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عامل الصالحات میں ہر چیز اپنی اصلاح میں ہو، زبان بھی، خیال بھی، نظر بھی، سوچ بھی، شعور بھی، رویے بھی۔ تو حضرت صاحب کو تو روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ مولا کائنات علیہ السلام پر یا صحابہ پر کرام کی توہین نہ کروائے۔ تو یہ چیزیں، یہ اسلام ہے۔ الہی اسلام سے اس اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے جو امویوں نے پیش کیا ہے۔ الہی اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءهم البینات بغیا بینہم، یہ کلام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام یہی دین ہے، اور جو اس سے مختلف ہو گیا، خاص کر وہ لوگ جو کتاب والے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم بھی آیا لیکن انہوں نے سرکشی دکھائی، اللہ کے علم پر اعتماد نہیں کیا، اپنی ہوس سے نفس پر اعتماد کیا ہے۔ تو بھائی آئیے بولیے نا، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے صاحبان ایمان اور عرفان کی تکریم کا حکم دیا؟ تو کیا معاویہ نے اس حکم کی تعمیل میں کوئی کردار دیا؟ نہیں۔ ابو سفیان نے دیا؟ نہیں۔ یزید نے دیا؟ نہیں۔ ابو سفیان تو اس قدر آگے چلا گیا کہ حضرت عثمان کے دور میں مرا ہے، وہ روزانہ جاتا اور جا کر جناب امیر حمزہ علیہ السلام کی قبر پر ٹھڈے مارتا، کہتا اٹھ، جس خلافت کے لیے تم نے ہمیں بدر میں لتاڑا ہے وہ خلافت آج ہمارے پاؤں کی لونڈی۔ بولیے جناب، یہ کون سی صحابیت ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں کہتے ہو کہ صحابی کی تکریم کرو، ہاں ضرور، صحابی کی تکریم ہمارے ایمان کی معراج ہے، پر ایسا صحابی جو سید الشہداء کی توہین کرے وہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ڈرامے بازی اب کہیں اور جا کے کرو مولویو۔ اب اللہ کے فضل سے اہل محبت جو ہیں وہ بیدار ہو چکے ہیں۔ کتنی ڈرامہ بازی مولویوں کی، اگر میں یہ ڈرامہ بازی ننگا کروں نا کہ تم یقین کرو اپنے آپ کو بھی چھوڑ جاؤ گے، پاکستان تو کیا چھوڑنا ہے، اس لیے باز آ جاؤ، امن میں رہو۔ میں نے 70 سے زائد ہمارے فقیہوں کے جناب والا فتاوی جات پڑھے، اور اس میں یہ لکھا من سب شیخین فقط سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شیخین کو سب کیا اس نے نبی کو سب کیا اور وہ کافر ہو گیا، وہ واجب القتل ہو گیا۔ یہ ہیں فتاوی جات۔ جی بسم اللہ، ویلکم۔ کوئی کمینہ کیوں کسی صحابی پر سب کرے بھائی؟ ہم مانتے ہیں کیونکہ صحابیت ایک دینی حرمت ہے، پر آگے بڑھو نہ، ذرا ڈوب مرو۔ رسول نے فرمایا، حالانکہ یہ جو جملہ ہمارے فقیہوں کا ہے اس کے پیچھے کوئی حدیث دلیل نہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، مان لیا کہ وہ صاحب تکریم ہے اور ان کی تکریم ہمارا ایمان ہے، لیکن آگے بڑھو نا۔ من سب علیہ فقط سبانی ومن سبانی فقط سب اللہ ومن سب اللہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، یہ نبوت کے الفاظ ہیں، فقیہ کے الفاظ نہیں۔ اور جتنی بھی احادیث مولا کائنات علیہ السلام کی حرمت میں آئی ہیں، اس ٹائٹل پر، ان کی انفرادی حرمت پر، وہی انہوں نے گھڑ کر دیگر لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اور بے شرموں کو حیا کرو۔ اس طرح کی علمی بددیانتی یہ مذہبی اعتدال نہیں بلکہ کمینہ پن ہے۔ خیانت کرتے ہیں، خدا کے کلام سے خیانت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے خیانت کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئینہ یہ جو جتنی دعائیں ہیں، اللہ مجل ہادی مہدی وحدی بہی، یہ ان دعاؤں کا اثر تو ذرا دکھاؤ کیا ہے۔ اگر تو اثر مثبت ہے تو ہم تسلیم کریں گے اور اعلانیہ تسلیم کریں گے، اور اگر اثر دعاؤں کا منفی ہے تو یہ نبوت کی دعا ایسی نہیں ہے۔ ایک طرف تو اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اجابت نے جو کر گلے سے لگایا، دلہن بن کر نکلی جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ، ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مسترد خدا کرتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی شرافت ہے، بزرگی ہے، احترام ہے۔ تو بھائی یہ کیسا احترام ہے کہ رسول خدا مانگتے کچھ ہیں اور عملاً معاویہ کچھ کرتا ہے؟ بتاؤ نا، کیا بالواسطہ رسول کو گالی دینا یہ کتاب تعلیم کتاب ہے؟ اس کتاب کی تعلیم ہے جس کے لیے دعا مانگی گئی؟ یا جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑ کے قائم کیا دنیا کے اندر، اس نظام کے ٹائٹل کو برباد کرنا کیا یہی قرآن کی تعلیم ہے؟ یا جن لوگوں کی تکریم کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے ان کی توہین کرنا یہی تعلیم کتاب ہے؟ جس چیز کو قرآن نے حرام کیا اسی چیز کو حلال قرار کر کے شوق سے استعمال کرنا کیا یہی تعلیم کتاب ہے؟ نبی ایسی دعا مانگتے ہیں، او خدا کا خوف کرو مولویو، مر جاؤ، ہاں جی۔ اور پھر اسی طرح ایک نہیں 1001 ایسے رویے ہیں جہاں ظلم ناچتا پھرتا ہے، اور یہ حقائق کے شریعت جو ہیں یہ پس منظر میں رکھے جاتے ہیں اور شریعت کو لتاڑا جاتا ہے۔ یاد رکھو مولویو، تمہارے یہ بک بک
کس کام کی ہے؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ صرف ڈرامہ بازی ہے، لوگوں سے پیسے بٹورتے ہو، سنیوں کے اندر گالیاں وہ اپنی بک بک کرتے ہیں، اور یہ ڈرامے بازی شروع کر دی ہے جناب سوشل میڈیا پر، اور ایسے سے غلیظ الفاظ بولے جاتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر، جو انسان کی انسانیت کے وقار کے ہی خلاف ہیں۔ کیا یہی دین ہے؟ یہ کام امویوں نے کیا ہے، حرمتوں کو پامال کرنے کا آغاز یہ امویوں نے کیا ہے، سمجھا گئی؟ کوئی ایک لفظ تو ایسا ثابت کر دو اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کی عصمت مآب زبانوں سے کہ جس کے اندر اس طرح کی جارحیت ہو جو جارحیت ہم نے کتابوں کے اندر دیکھی ہے بنو امیہ کی طرف سے، ایک لفظ تو ثابت کرو۔ نہیں کرو گے، مد مقابل لاتے ان کو۔ تو یہ جو تم نے نبوت پر بہتان لگایا، جھوٹ بولا، تو بھائی اب وہ جھوٹ الحمدللہ ننگے ہو رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم ٹھوک کے ننگا کریں گے۔ حیرت اس بات پر ہے شیخین پر سب کرنے سے مانا سب کا گالی نکلتا ہے، اور اہل بیت پر سب کرنے سے مانا سیاسی اختلاف نکلتا ہے۔ اے ظالموں، یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کس کو بت بنانا چاہتے ہو؟ ختم ہو گیا تمہارا شیطانی وسوسہ الحمدللہ۔ اب تم سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی جرت نہیں کر پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، نہ تمہاری ہمت رہی ہے، نہ تمہارے علم کے اندر کوئی ایسی سخت ہے، چونکہ یہ سب کچھ تراش خراش تھی۔ اور قرآن کریم نے کیا خوبصورت کلمات دیے، جہاں کہیں بھی دیکھو قرآن کریم نے صرف رویوں کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ یہ جو ثواب، عذاب، عقاب، عتاب، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے رویوں کا تسلسل آتا ہے۔ جس نے جس انداز کے رویے اختیار کیے اس کو اسی انداز کا نتیجہ ملے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، الوہی نظام ہے، نبوی نظام ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی وفات کی خبر شاہی محلات شام کے اندر پہنچتی ہے تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہیں، قلب المادی کرم ان کا نام ہے، تو ان کے منہ سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہر مسلمان کی وفات پر ہوتا ہے تو معاویہ بھڑک اٹھتا ہے، تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ وہ صحابی کہتا ہے مصیبت نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ جس ذات والا صفات کو رسول اللہ نے کندھوں پر بٹھایا، سجدے طویل کیے، اور ہر وقت ان کی حرمت کی گواہیاں دی نبوت کی زبان سے، اور امت کو ان کی ادب اور محبت کے زمزمے سکھائے پڑھائے، تو اس کے لیے یہ اس سے بڑی مصیبت کوئی امت پر ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی ذات کا سایہ امت سے اٹھ جائے؟ وہاں ایک اسدی بنو اسد قبیلے سے ایک شخص بیٹھا تھا، وہ معاویہ کا مصاحب تھا، خوش آمدی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا، بجھا دیا، بجھ گیا۔ تو اس جملے پر اسدی کو ایک تھیلی دیناروں کی دی گئی بطور انعام۔ یہ ہے تمہارے ماموں کا حب اہل بیت کا منظرنامہ مولویوں۔ یہ کس منہ سے تم یار مسلح پر کھڑے ہوتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں، جب مقتدر محدثین نے، مقتدر رجالیوں نے یہ اجماعی طور پر یہ باتیں کہی ہوئی ہیں اپنے زمانے کے اندر کہ ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کے رویوں میں کوئی ایسی رونق نہیں تھی جس کا دین سے تعلق ہو۔ ہاں، دین مخالف زندگی کا ہر اثر گزرا ہے، ہر عمل گزرا ہے۔ تو بھائی میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، یہ جو عداوت اسلامی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو چوری چھوری اچھی پڑی ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ تم اس پاکستان کے اندر مطلب اس طرح کی بات کر کے کہو گے کہ جناب والا ہمیں امام مانا جائے، امیر مانا جائے؟ تو ایسے امیر کو تو نہیں امیر مانا جاتا۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا، چونکہ رجب المرجب کا یہ مقدس مہینہ ہے، تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے مولویوں کی ذہانت پر، کیونکہ یہ چھوٹے بیچارے ذہنی عیاش ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، دین کے قریب نہیں لگتے، تو وہ جناب والا خطیب اعظم بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، 10 دن بھی مطلب دین کے ساتھ یا دین کے علم کے ساتھ وابستہ نہ رہی تو جناب والا شعلہ بیانی۔ اچھا، پہلے یہ تھا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ہم سارے لوگ اہل سنت کو، اور یہ توتے بھی، ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے یہ حمایت، جب کوئی دیوبندی یا وہابی اعتراض کرتا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں فلاں فلاں فلاں، تو اس وقت یہ بھی ہم بھی سب لوگ مزاحمت کرتے تھے، نہیں 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 یہ ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب دیوبندیوں نے کہ وہ طبقہ جو غالی دیوبندی ہیں، سادہ دیوبندی تو بہت بلند لوگ ہیں اور جو لکھے پڑھے ہیں، دانشور ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے پرسنٹیج میں علمی بنیادوں پر یہ بریلوی بیچارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے، اتنے دانا قسم کے لوگ اہل علم ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ ہمارے جو چند مقتدر شخصیات ہیں، لیکن وہ بھی گھراؤ کے اندر ہیں، غالیوں کے گھراؤ کے اندر۔
تو بہرحال ہم مزاحمت کرتے تھے، کہتے تھے کہ جناب والا یہ مناؤ مناؤ مناؤ، اور ہوتا تھا، مناظرے بھی کرتے تھے۔ اچھا، اس وقت کے غالی لوگوں نے کہا کہ جناب یہ معاویہ کی وفات پر جو ہے نا یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے روٹی پکاتے ہیں۔ بھائی ٹھیک، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کے گھروں میں تو اس طرح کی کوئی ایسی صورت ہی نہیں تھی، اور اگر کسی غالی شیعہ کا کوئی ڈرامہ شرامہ ہوگا تو ہمیں تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بہرحال ہم کرتے رہتے تھے، ہم یہ کھانا وغیرہ صبح پکا کے جناب کھانا کھلاتے تھے، ایک اچھا عمل تھا۔ ویسے بھی اطعام الطعام یہ جنت کا راستہ ہے، کھانا کھلانا۔ یہ الگ بات ہے کہ ملا کو یہ پسند نہیں۔ جن لوگوں نے ہمیں خیرات، صدقات، نفقات کی ترغیب دی ہے، اگر ان کے ایثار ثواب کے لیے ہم ایک دیگ پکا دیں تو قیامت آ جاتی ہے۔ یہ کوئی ملا کی ذہنی تراش خراش ہے، جو تو بہت سارے حقائق ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ مولوی جو تھے یہ کہتے تھے کہ یہ معاویہ کی موت پر خوشی ہے۔ اہل سنت کو تو اس چیز سے نہ لگاؤ تھا نہ پتہ تھا، وہ کرتے تھے اپنے انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز پر۔ اب عجب بات یہ ہے کہ وہ تو یعنی اہل سنت کا جو ٹائٹل تھا، بریلوی جو حضرات تھے ہمارے بریلوی جو ہے وہ تو ایک ایثار ثواب کے تصور میں ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پنجتن پاک کا، اہل بیت کا، 12 اماموں کا جو تذکرہ کرتے تھے ہر دعا کے اندر، ہمارے ہر مشائخ کی زبان پر ہوتا تھا جن کے اندر دین تھا۔ آج کل ایک نیو برانڈ بریلویت آئی ہے، اس نے نئی اختراعات کی ہیں، انشاءاللہ فقیر ان کا بھی جائزہ لے گا، اور کچھ چیزوں کا لیا ہوا ہے جس پر یہ سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہے بیچارے۔ تو اس وقت تو یہ ہم پر بھی جناب والا گاہے گاہے دیوبندی الغار کرتے تھے کہ جناب والا یہ ایسا ہے، یہ شیعہ ہو گئی ہیں، فلاں فلاں فلاں، وہی ہوا ہوگا کسی حوالے سے۔ ہم تو الحمدللہ اہل سنت کے اس ٹائٹل پر ہمارا شعار رہا۔ اچھا، اب وہی خوشی جس کا الزام شیعوں پر تھا، وہی خوشی کو دینی جواز مہیا کر کے وہی خوشی منا رہے ہیں یہ ہمارے طوطے۔ عرس خوشی کو کہتا ہوں، عروس سے مشتق ہے نا جی، تو اس کا معنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو عرسوں کی تعبیر تھی وہ یہ تھی کہ جناب والا جس دن وصال ہوتا ہے کسی اللہ کے بندے کا، اس دن کو ملاقات ہے تو بندہ خدا سے خوش ہے اور خدا بندے سے خوش ہے، تو اس خوشی کے اعتبار سے ایک یادگار کے تصور میں وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا تھا اور ان کی دینی خدمات کو بیان کیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ عرسوں کے ماحول کے اندر یہ چیزیں جاری اور ساری تھی۔ اب وہی خوشی یہ طوطے منائیں تو یہ دین بنتا ہے، کمال ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ، کیونکہ جب تحقیق کی گئی تو معاویہ 22 رجب کو فوت ہی نہیں ہوا، اس کے مرنے کی اور کئی تاریخیں ہیں جو ہمارے رجال کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں اور جناب اللہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تعجب خاص یہ بات ہے کہ اہل بیت کی دشمنی میں یہ ڈھونگ رچایا، پھر وہی دعوت اسلامی نے ایک نیا ڈھونگ رچایا کہ جناب کرو جی عرس مناؤ جی۔ اب بھائی ٹھیک ہے مناؤ، میرا سوال ہے طوطوں کے بادشاہ سے کہ میاں جی ذرا یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے ماموں کے کوئی ایسے دینی اور اخلاقی قدروں کی نشاندہی کر لی ہے جس کا ثبوت مصدقہ ذرائع علم سے آپ کے پاس ہو، لے آئیں نا، تو ہم بھی وہ خوشی میں شریک ہوتے ہیں، لے آئیں کوئی ایک چیز جس کا دین سے تعلق ہو، اعلیٰ اخلاق سے تعلق ہو، دینی قدروں سے تعلق ہو، انسانیت سے تعلق ہو اور دینی حرمتوں سے تعلق ہو، ایک کام تو پھر ہم بھی شریک ہوں گے جناب آپ کے ساتھ۔ اور اگر سارے کام دین دشمنی پر مبنی ہیں، الہی نظام کی مخالفت پر مبنی ہیں، صحابہ کی توہین پر مبنی ہیں، اہل بیت کی توہین پر مبنی ہیں، صحابہ کے قتل پر مبنی ہیں، صحابہ کی اولادوں کے قتل پر مبنی ہیں، مدینہ اور طیبہ، مدینہ اور مکہ مقدسہ کے حرموں پر یلغار پر مبنی ہیں، تو پھر یہ دین تو نہیں ہے۔ آج تک کسی کافر نے کافر ہو کر کعبۃ اللہ پر روڑا نہیں پھینکا، کنکر نہیں مارا ہے تو میرے بریلویوں کے ماموں جان اور ان کے وزراء مشرا نے پتھر بھی مارے ہیں، منجنی کے بھی چلائی ہیں، توپ خانہ بھی چلایا ہے، سب کچھ منہدم بھی کیا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا کام تو ابرہہ لے کر آیا تھا، وہ ابرہہ تو کافر ٹھہرا، اور یہ جنہوں نے کعبۃ اللہ پر جناب والا پتھر پھینکے ہیں، دیواریں جلائی ہیں، غلاف جلا ہے، تو ان کے ایمان کی گواہیاں دیتے ہوئے مولویوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک طرف تو تمہاری شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، تو جو کعبۃ اللہ کے اندر احراموں کے اندر چھریاں برچیاں لے کر اور قتل کے لیے جائے اہل بیت کو یا اہل بیت کے ماننے والوں